اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وقال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اس زمین اور آسمان کے خلق کرنے میں اور اسی طرح دن اور رات کے آنے جانے میں صاحب عقل کے لیے، اولی الالباب کہتے ہیں صاحب عقل کے لیے نشانیاں ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً و قعوداً، کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے، یا اپنے علی جنوبہم، ایک پہلو، اور کیا کرتے ہیں وَيَتَّفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع ہے تدبر، تفکر، غور و فکر کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اول تو یہی میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس کے اندر بھی خداوند عالم اہل عقل کے لیے فرما رہا ہے کہ اس زمین اور آسمان کی خلقت کے اندر نشانیاں ہیں، لیکن ہر آدمی کے لیے نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں جو اہل عقل ہیں، اور اہل عقل ہی فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ وَيَتَّفَكَّرُونَ یعنی فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت ساری جگہوں میں بار بار آیا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ تو تفکر اور تدبر، اس کی کیا اہمیت ہے زندگی کے اندر، اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کریں گے کہ اس تفکر اور تدبر کا کتنا ثواب ہے۔ ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اس کے علاوہ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں کہ جس میں ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ رکعتان خفیفتان فی التدبر خیر من قیام اللیل۔ اگر ایک شخص 2 رکعت، ہلکی سی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، لیکن ہوتا اس میں تدبر ہے، غور و فکر ہوتا ہے، معرفت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس عبادت سے بہتر ہے جو شخص ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ساری رات عبادت کرنے کا ثواب برابری نہیں کر سکتا اس شخص کی کہ جس نے فقط 2 رکعت نماز پڑھی، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز میں تدبر تھا، تفکر تھا اور معرفت تھی، معرفت کے ساتھ اس نے ادا کی۔ تو اسی طرح انسان جو کام بھی کرتا ہے، جتنا وہ معرفت کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، جتنا وہ غور و فکر کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، تو انسان کا بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی وصیت اور نصیحت کریں۔ تو رسول خدا نے 3 مرتبہ فرمایا، اگر میں آپ کو نصیحت کروں تو آپ اس پر عمل کریں گے؟ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں عمل کروں گا۔ آپ نے پھر فرمایا
کیا میں آپ کو نصیحت کروں تو تم اس پر عمل کرو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں عمل کروں گا۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے دہرایا تاکید کے لیے کہ اگر میں آپ کو کوئی نصیحت کروں تو آپ اس پر عمل کریں گے؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں عمل کروں گا۔ اب دیکھیں کہ رسول خدا نے اس کو کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیے جب بھی کوئی کام کرنا چاہو، کسی کام کے ارادہ کرنا چاہو تو دیکھو پہلے اس کا انجام کیا ہے۔ اگر اس کام کے انجام میں نیکی اور بھلائی ہے تو اس کو انجام دو، اس لیے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ لیکن اگر تمہیں اس کے اندر گمراہی کا خطرہ ہے تو پھر اس کو انجام نہ دو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ، تنبیہ کے طور پر آگاہ ہو جاؤ، کیا لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، اس قرآن کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو، صرف رٹا لگا لینا، نہیں پتا کہ اس آیت کا کیا معنی ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے بڑے آداب ہیں۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی نعمت کی آیت آئے تو سجدے میں جاؤ، شکر ادا کرو، سجدہ شکر ادا کرو، اور جب کوئی عذاب کی آیت نازل ہو تو استغفار کیا کرو۔ آج ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اتنا تیزی سے پڑھتے ہیں، نہ ہمیں کوئی نعمت کا پتہ چلتا ہے، نہ ہمیں کوئی کفران نعمت کا پتہ چلتا ہے، نہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سا حکم خدا نے بیان کیا ہے۔ تو جس قرآن کی قرات اور تلاوت میں تدبر، تفکر نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بعض جملے جو ہم کہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ثواب بالکل نہیں ملتا۔ اس کے لیے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک روایت ہے کہ جو شخص مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز مسجد کے علاوہ گھر میں نہیں ہوتی، تو اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس کی اگر گھر میں نماز پڑھے تو باطل ہے؟ نہ، ایسے موقعوں پر علماء نے کہا کہ اس کے اندر ایک لفظ محذوف ہے، لا صلاۃ کاملہ، کامل صلات، مکمل اور پورا جو ثواب نماز کا حاصل ہوتا ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے۔ گھر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ جو کہا گیا ہے کہ قرآن کی قرات میں اور جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس میں تدبر اور غور و فکر نہیں ہے تو اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو غور اور فکر اور تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے اس کے مقابلے میں اگر اس کو دیکھا جائے کہ اس کا کتنا ثواب ہے تو بغیر تدبر کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے جس کو دیکھنے سے آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھ رکھنے سے ہاتھوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، زبان سے پڑھنے سے زبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کانوں سے تلاوت سننے سے کانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ثواب جو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ ملتا ہے وہ غیر تدبر اور تفکر کیے بغیر جو ثواب ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے سمجھانے کے لیے۔ تو اسی طرح حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے محمد حنفیہ کو، کہتے ہیں کہ اے حنفیہ جب بھی کوئی کام کرو تو پہلے اس کے انجام کے بارے میں غور و فکر ضرور کر لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص کسی کام کے کرنے سے پہلے غور و فکر کرتا ہے اور سوچتا ہے اور تدبر کرتا ہے وہ بعد میں
پشیمانی سے نجات حاصل کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں سوچتے اور عمل شروع کر دیتے ہیں، کام شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں ان کو پشیمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس پشیمانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان کو پہلے غور و فکر کرنا چاہیے، کام کرنے سے پہلے غور و فکر کرنا چاہیے۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفکر، اس عبادت میں بھی اتنا فائدہ نہیں ہے جس میں تفکر نہ ہو، جس میں معرفت نہ ہو، جس میں تدبر نہ ہو۔ تو معرفت والی عبادت جو ہے اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا امتحان لینا ہو، کسی شخص کا امتحان لینا ہو تو 3 چیزیں ہیں، اور بلکہ 6 چیزیں ہیں۔ مولا امیر فرماتے ہیں ستتن تخبرو، کہ 7 چیزوں سے آپ امتحان لے سکتے ہیں، بہا عقول الرجال، لوگوں کی عقلوں کا، کہ عقل مند کون ہے اور غیر عقل مند کون۔ نمبر 1 المصاحبت، ان کی صحبت سے۔ جب آپ کسی کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کو اس کے ہر رنگ کا پتہ چل جائے گا، عیب، خوبی، بدی سب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، والمعاملہ، معاملہ کرنے سے انسان کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ کتنا عقل مند ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا ولایت، جب کسی کو مقام ملتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کیا کرتا ہے۔ یا کسی انسان کو معزول کر دیتے ہیں عہدے سے، پھر اس کے بعد اس کے عقل کی جانچ اور پڑتال ہوتی ہے کہ یہ کتنا عقل مند تھا اور اب اس کا کیا عقل کام کر رہا ہے۔ یا جب انسان غنی ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، پیسے، ثروت، دولت مند ہوتا ہے، اس وقت دیکھنا چاہیے۔ یا جب انسان فقیر ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے انسانوں کے عقول، انسانوں کی عقل مندی سمجھ میں آتی ہے۔ اور عقل مند لوگ وہی ہوتے ہیں جو خدا کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر تدبر اور تفکر سے کام لیں۔ دیکھیے بعض اوقات انسان یہ سوال کرتا ہے کہ یہ جو بار بار نعمتوں کا ذکر آیا ہے اور نعمتوں کا شکر کرنا ہے، ہم تو بہت شکر کرتے ہیں۔ دیکھیے شکر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک شکر ہے لسانی، زبانی، آپ ایک تسبیح لیتے ہیں، کہتے ہیں شکرن للہ شکرن للہ، یہ ایک شکر ہے لیکن لسانی ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ پریکٹیکل، دیکھو اسلام میں بھی ایک تھیوری ہے اور ایک پریکٹیکل ہے۔ دیکھیے نماز، قرآن ایک تھیوری ہے، قرآن ایک تھیوری ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے، خدا فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو۔ اس کا پریکٹیکل کیا ہے؟ پریکٹیکل یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، نماز شب، جتنا انسان پڑھ سکتا ہے۔ یہ عملی ہے، یہ عملی ہے۔ صرف یہ کہنا کہ نماز واجب ہے اور میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، یہ صرف زبانی ہے۔ اب یہی حال ہے نعمتوں کے شکر کا، کہ ایک دفعہ یہ کہنا کہ خدایا تو نے نعمتیں دی ہیں، آپ کا بہت ہی شکریہ۔ بار بار ہم کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، سارا دن کہتے رہیں۔ لیکن اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا زبانی شکر تو ہر آدمی کر رہا ہے، لیکن عملی شکر کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نعمت کا صحیح استعمال کرنا عملی شکر ہے۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، بے حساب نعمتیں دی ہیں۔ اب میں اپنے جسم کے اندر نعمتوں کو شمار کرتا ہوں تو نہ جانے کتنے ہزار نعمتیں انسان کے جسم کے اندر ہیں، لیکن موٹی موٹی مثالیں دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، یہ ایک نعمت ہے۔ اب اس کا شکر کب ادا ہوگا؟ کہ جب یہ ہاتھ کسی
پر ناجائز اور اس ہاتھ کے ذریعے کسی پر ظلم نہ کرو، پھر اس ہاتھ کا شکر ہے۔ اگر اس ہاتھ کے ساتھ کسی بچے کو، کسی بڑے کو آپ نے تھپڑ مار دیا تو آپ نے ہاتھ کا شکر ادا نہیں کیا، اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، اس نعمت کا آپ نے ناشکری کی ہے۔ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، اس زبان کے ساتھ خدا کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن اسی زبان کے ذریعے اگر تم گالیاں دیتے ہو، اسی زبان کے ذریعے تم غیبت کرتے ہو، تو اس زبان کو، یہ جو اللہ نے تمہیں زبان نعمت دی ہے، اس کا عملی شکر آپ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ آپ زبانی شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، لیکن پریکٹیکل اس کا اور عملی شکر کیا ہے کہ اس آنکھ کو نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ایک عورت ہے، نامحرم ہے، انسان اس آنکھ کے ذریعے بار بار دیکھتا ہے، تو اس آنکھ کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے، یہ عملی شکر ادا نہیں ہو رہا ہے۔ یا کان ہیں، اللہ نے کان دیے ہیں تاکہ ہم آپس میں مومن اور مسلمان بیٹھ کے ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھائیں، بیٹھ کے اپنی زندگی کے جتنے بھی امور ہیں وہ ایک دوسرے کو سمجھا سکیں۔ اور اس کے علاوہ اس کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو سن کر ہمارے اوپر بہت سا اثر ہوتا ہے جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور سنتے ہیں کانوں سے۔ اسی طرح خدا کی جو نعمتیں ہیں، یہ جو جانور ہیں، یہ جو پرندے ہیں، یہ چہچہاتے ہیں، ان کی آواز ہمارے جو کانوں میں آتی ہے۔ تو یہ کان جو ہیں یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ آپ صحیح فائدہ اٹھائیں، لیکن انہی کانوں کے ذریعے آپ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، یہ آپ نے کانوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو نعمت کا حقیقی شکر یہ ہے کہ نعمت کو صحیح استعمال کیا جائے۔ اسی طرح کھانا ہے، کھانے میں آپ نے کیا کر دیا؟ اسراف کر دیا، فضول خرچی کر دیا، تو یہ آپ شکر ادا نہیں کر رہے نعمت کا، آپ نے تو نعمت کو ضائع کر دیا۔ تو نعمت کو ضائع کرنا نعمت کا شکر نہیں ہے، نعمت کو صحیح استعمال کرنا نعمت کا شکر ہے۔ تو آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی جتنی بھی خدا نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔